قبر کی پہلی رات، موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہر شخص، مرد یا عورت، کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹ سکتی ہے اور نہ بڑھ سکتی ہے۔ جب زندگی کا وقت پورا ہوتا ہے تو حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس وقت مرنے والوں کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے ہی فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مومن کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور بآسانی روح نکل جاتی ہے، جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ اور اگر مرنے والا نافرمان یا کافر ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں اور روح بہت سختی سے نکلتی ہے۔ فرشتے کو دکھنے کے بعد توبہ قبول نہیں، کیونکہ اس وقت چھپی باتیں واضح ہو جاتی ہے۔ موت کے متعلق حدیث: جب انسان مر جاتا ہے تو اس عالم سے متعلق ہو کر عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، خواہ ابھی اسے قبر میں بھی نہیں رکھا جائے یا آگ میں بھی نہ جلایا جائے۔ اس میں سمجھ اور شعور ہوتا ہے اور عذاب کو، دکھ، درد، آرام و راحت کو محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لاش چارپائی وغیرہ پر رکھ دی جاتی ہے اور اس کے بعد قبرستان لے جانے کے لیے لوگ اسے اٹھاتے ہیں، اگر وہ نیک تھا تو کہتا ہے کہ مجھے جلد لے چلو، اور اگر وہ نیک نہ تھا تو گھر والے سے کہتا ہے، ہائے میری بربادی، مجھے کہاں لے جاتے ہو؟ پھر فرمایا، انسان کے سوا ہر چیز اس کی آواز سنتی ہے، اگر انسان اس کی آواز سن لے تو بے ہوش ہو جائے۔ بخاری۔ قبر کو مردے کو دبانا: مردے کو قبر میں دفن کے بعد مردے کی روح جسم میں لوٹائی جاتی ہے، پھر قبر مردے کو دباتی ہے، مومن کو اس طرح جیسے ماں کے بچے کو، اور کافر کو اس طرح کہ ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ قبر میں 3 سوالات: 2 فرشتے جن کا نام منکر نکیر ہے، ان کی شکل ڈراؤنی اور بڑے بڑے دانتوں جن سے زمین چیرتی ہوئی آتی ہے اور مردے کو جھنجوڑتے ہوئے اٹھاتی ہے اور یہ سوال کرتی ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ مومن کا جواب: پہلے سوال کا جواب میں مومن کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد آسمان سے ایک اللہ کا منادی آواز دیتا ہے کہ تو نے سچ کہا، سو اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دیے جاتے ہیں اور جنتی کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیا جاتا ہے اور حد نگاہ تک قبر کی وسیع کر دی جاتی ہے۔ کافر کا جواب: پہلے سوال کے جواب میں کافر کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، پھر دوسرے سوال کے جواب میں کہتا ہے، ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، اور تیسرے جواب میں یہی کہتا ہے، ہائے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ تو نے جھوٹ کہا، سو اس کے نیچے آگ کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور قبر اس پر تنگ کر دی جاتی ہے۔ قبر کا عذاب: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر میں کافر پر 99 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کو ڈستے رہتے ہیں۔ ان کو زہر یہ عالم ہے کہ اگر ان میں سے ایک زمین کو پھونک مار دے تو زمین بالکل سبزی نہ اگائے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کافر جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پتہ نہیں، تو آسمان سے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے نیچے آگ بچھا دو، اس کے آگ پہنا دو اور اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس کے ذریعے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک عذاب دینے والا مقرر کر دیا جاتا ہے جو اندھا اور بہرا ہوتا ہے، اس کے پاس لوہے کا گرج ہوتا ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پر مار دیا جائے تو پہاڑ ضرور مٹی ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس گرج کو ایک مرتبہ مارتا ہے تو اس کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیان ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی ہو جاتا ہے اور پھر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ داؤد۔ معمولی باتوں پر قبر کا عذاب ہونا: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے کی گناہ کی سبب نہیں ہو رہا بلکہ اسے معمولی باتوں پر جن میں بچ سکتے تھے۔ پھر آپ ان دونوں گناہوں کی تفصیل بتائی کہ ان دونوں میں سے ایک تو پیشاب میں پردہ نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں ہے کہ پیشاب سے